بات یہ ہے کہ سب لوگوں کا اپنا اپنا میدان ہوتا ہے. ہمارا میدان پڑھنا پڑھانا ہے. پرکاش صاحب کا اور مالک صاحب کا میدان سیاست کا ہے. ہم ٹھیک سے جب ہی پڑھ بھی سکیں گے، جب ہی پڑھا بھی سکیں گے جب موسم کا مزاج ٹھیک رہے گا. جیسے آج موسم کا مزاج خراب ہے، گرم کی دوپہر ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، لو چل رہی ہے، ایسے ہی ملک کا مزاج بھی گرم ہے. ملک کا مزاج ٹھیک ہوگا تو کام اچھا ہوگا. ملک کا مزاج خراب ہوگا تو کام بھی خراب ہوگا. ملک جو ہے وہ ٹھوس کاموں سے چلتا ہے. ایک عجیب بات ہے اس دیش کی، دنیا میں دوسرا کوئی دیش نہیں ہے. یقین کر لیجئے اس بات پر، دنیا میں دوسرا کوئی دیش نہیں ہے جس میں اتنے رنگ ہوں، اتنے نسل ہوں، اتنی زبانیں ہوں، اتنے کلچر ہوں، اتنی تہذیبیں ہوں اور اتنے مذہب ہوں. پوری دنیا میں یہ اکیلا دیش ہے، اکیلا ملک ہے. اور اگر دنیا کے کسی دیش میں چلے جائیں اور اتنے سارے رنگ مل جائیں آپ کو، تو یقین کر لیجئے گا کہ اگر وہاں پر بھی اتنے سارے رنگ ہیں تو بھارت والے لوگوں کی وجہ سے. اب اگر کوئی اس دیش میں بسنے والے کچھ لوگ جو بہت چھوٹی سی مائنورٹی میں ہیں، اس کو ایک رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس دیش کے دشمنوں اور غداروں کا کام آسان کر دیں گے. اگر اس دیش کو ترقی کرنی ہے، اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، اگر اس ملک کا سر اونچا ہونا ہے، تو وہ انیکتا کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. جو انیکتا میں ایکتا لے کر کے چلیں گے وہی اس دیش کو کے سچے خدمت کرنے والے اور مخلص خادم ہوں گے. میرے بھائیوں بزرگوں، میں آگے بڑھتا ہوں اور کانفرنس کے اصل سبجیکٹ کی طرف بہت شارٹ سے تھوڑے سے وقت میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بلکہ ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا ایک ماننا ہے. اگر وہ ہمارا ماننا، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ ہم سے چھن جائے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، نام چاہے ہمارا محمود ہی کیوں نہ ہو. مسلمان ہم تبھی رہیں گے جب ہم اللہ کے ماننے والے ہوں گے، ایک ایشور کی پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے ہوں گے. ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں بنائیں گے. ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہوں گے. ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب ان کے بعد کسی دوسرے کی نبوت کو کسی قیمت پر نہیں مانیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب قرآن کو اللہ کا کلام مانیں گے. ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب ہم یہ مانیں گے کہ یہ قرآن پورا ہے، ادھورا نہیں ہے، اور اس کی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی حرف ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں.
ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب ہم یہ مانیں گے کہ ہماری موت آنے والی ہے اور موت کے بعد جو زندگی ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب ہم یہ مانیں گے کہ قیامت ضرور آئے گی اور دنیا مٹ جائے گی, دنیا نہیں رہے گی. یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اس چیز کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے. آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, اگر دنیا کی کوئی قوم اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ دیتی ہے, اپنی آئیڈینٹی سے کمپرومائز کر لیتی ہے, وہ قوم vulnerable ہو جاتی ہے, وہ قوم راستے سے بھٹک جاتی ہے, وہ قوم دوسری قوموں کے لیے خطرناک بن جاتی ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان سچا مسلمان ہوگا, اگر مسلمان سچا مسلمان ہوگا, اگر مسلمان اپنے اسلام پر سختی سے مضبوطی سے عمل کرنے والا ہوگا تو وہ کٹر وادی ہوگا. یاد رکھیے, اگر کوئی سچا مسلمان ہوگا, اگر کوئی پکا مسلمان ہوگا, اگر کوئی اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے والا ہوگا تو اس سے زیادہ ادار وادی مسلمان دنیا میں دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. اسلام کو دو طرف سے خطرہ ہے. اسلام کو باہر سے بھی خطرہ ہے, اندر سے بھی خطرہ ہے, لیکن باہر سے خطرہ چھوٹا ہے, اندر سے خطرہ بڑا ہے. جب ہم اسلام چھوڑ دیں گے تو ہم اسلام کے لیے خطرناک ہو جائیں گے. جب ہم اداروادی بننے کے چکر میں اسلام کے کٹرواد کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ اسلام کٹروادی ہوتا ہے ادارواد کے لیے, مسلمان کٹروادی ہوتا ہے ادارواد ہونے کے لیے. سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو سچائی کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, پورے اعتقاد کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اس قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو جائے. یہاں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, لیکن اسلام کی بات مکمل نہیں ہوتی ہے بغیر انسانیت کی بات کے, مانوتا. ہم دنیا کو دنیا کی مانوتا کو, دنیا سے مانوتا کو اٹھنے سے بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, اسلام کو نقصان کبھی باہر سے نہیں پہنچ سکتا. اسلام کو اگر چیلنج ہے, اسلام کو اگر خطرہ ہے, اسلام کو اگر نقصان ہو سکتا ہے تو خود ہماری بے بصیرتی کی وجہ سے, بدعملی کی وجہ سے اور بد کرداری کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے گا, پرکاش صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا, حکومتوں اور اقتدار کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. حکومتوں اور اقتدار کے بدلنے سے, اگر ہم نے یہ خوش فہمی پال لی ہے اپنے دل میں, اگر ہم نے یہ خیال سمجھ لیا ہے کہ حکومت بدل جائے گی تو حالات بدل جائیں گے, تو ہم جھوٹے خواب میں مبتلا ہیں. حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے, حالات بدلیں گے تو اعمال اور کردار کے بدلنے سے بدلیں گے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہم بدل جائیں گے تو زمانہ بدل جائے گا, اور زمانہ دیکھ رہا ہے ہماری طرف. آج کی تاریخ میں, دنیا انسانیت کی تاریخ میں اتنا چیلنج کبھی مانوتا اور انسانیت کے سامنے نہیں آیا جیسا آج ہے. ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کر لی لیکن انسانیت کو کھو دیا تو ہم نے اسلام کو بھی کھو دیا, اپنے آپ کو بھی کھو دیا, اپنی بھارتیتا کو بھی کھو دیا, اپنی صلاحیت, اپنی خوبصورتی,
اپنے قرآن کو، ساری چیزوں کو کھو بیٹھیں گے۔ میں بچانا چاہتا ہوں، انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے بات کر رہے ہیں۔ تعلیم تھی لیکن دینی تعلیم تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی بات کرو، دینی تعلیم کی بات مت کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں تعلیم کی بات کروں گا اور دین کے بغیر وہ تعلیم ہوگی تو وہ تعلیم دھوکہ ہوگی، کوئی تعلیم نہیں۔ لوگوں نے تعلیم کا مقصد روزگار کو بنا لیا ہے۔ ایجوکیشن روزگار کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے۔ آف کورس اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ لیکن اگر آپ ان ضرورتوں کو مقصد بنا لیں گے، اپنا ادیش بنا لیں گے، تو آپ ایک اچھے اور کامیاب انسان، ایک اچھے اور کامیاب مسلمان، ایک اچھے اور کامیاب انڈین کبھی نہیں بن سکتے۔ نہ آپ مسلمانوں کے کام کے رہیں گے، نہ آپ اسلام کے کام کے رہیں گے، نہ انسانیت کے کام کے رہیں گے، اور نہ اپنے دیش کے کام کے رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ اعلیٰ تعلیم آپ کو ملے یا نہ ملے، اگر اچھی انسانیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اسٹ اور سرمایہ بن جائیں گے۔ میں نسلوں کی بات کر رہا ہوں، جنریشنز کی بات کر رہا ہوں، اپنی بچیوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا تو کسی کو نہیں پہچان سکتے۔ آج کے سماج میں اگر سماج کی برائیوں کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا، سماجی برائیوں کو ایڈریس نہیں کیا، تو ہمارے پاس نیتا بھی ایسے ہی آئیں گے، جملے باز۔ کیوں ملا ہے جملے باز؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہارے پیدا کرنے کا ادیش اور مقصد کیا ہے۔ مقصد بھول گئے۔ مقصد ہو گیا اقتدار، ہر حال میں اقتدار حاصل کرنا۔ تو جھوٹ بولو گے، دنگے کراؤ گے، فساد کرو گے، دھوکہ دو گے اور لوگوں کے کپڑے اتار کر کے اپنی محفل سجاؤ گے۔ اور اگر آپ نے اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو، ادیش کو پہچان لیا تو آپ کرونا کے ساتھ جیئیں گے، آپ رحم کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آپ اپنے بارے میں بعد میں سوچیں گے، سامنے والے کے بارے میں پہلے سوچیں گے۔ ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے، اس کو بھول گئے، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ گاؤں گاؤں، گلی گلی، محلے محلے بچیوں اور بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کیوں پیدا ہوئے ہو تم، دنیا میں تمہیں بھیجا کیوں گیا ہے، کیوں آئے ہو تم دنیا میں، بیکار نہیں آیا ہے، کوئی بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا ہے، سجایا ہے۔ یہ دریا، یہ ندی، نالے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ خوبصورتی، یہ رہنائی ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم کو آخرت کے لیے۔ فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا، تم کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم دنیا کو اپنا مقصد سمجھ، جو آیا ہے جانا پڑے گا، کچھ سمجھ کے جائے گا، کوئی بے سمجھے چلا جائے گا، کوئی سمجھ کے جائے گا، سمجھ کے جائے گا تو اس کو ایڈریس کرے گا، اس سے آنکھوں میں آنکھیں ملائے گا، سوالوں کے جواب دے گا۔
ان سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کرے گا. وہی نسل چاہیے مجھے. اسی کے لیے رونا رو رہے ہیں. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر. اور اگر آپ نے وہ ذمہ داری کو نہیں اٹھایا تو کون اٹھائے گا؟ کون آئے گا؟ زمانہ پکار رہا ہے, آوازیں دے رہا ہے, اندھیرا پڑ رہا ہے, فحاشی عام ہو گئی ہے, بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ارے وہ بچے, آج تک وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب بچی سیانی ہو جاتی تھی, عمر کو ہو جاتی تھی, تو لوگ کہتے تھے ذرا سنبھال کے. ابھی تو چھوٹی بچی 2 سال 5 سال 7 سال محفوظ نہیں ہے. انسان بھیڑیا ہو گیا. کون سی چیز ہے جس نے انسان کو انسانیت کی بدترین جگہ پہ پہنچا دیا ہے؟ محفوظ نہیں. قانون بنائے جا رہے ہیں, سخت, یقیناً سخت قانون ہونا چاہیے, لیکن سماج کو بدلاؤ کی ضرورت ہے. سماج بدلے گا, سماج اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی. میرے بھائیوں, بزرگوں, ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر گاؤں میں مکتب خود بھی قائم کرنا چاہیے اور مکتب قائم کروانے چاہیے. یہ فرض ہے ہم سب کے اوپر, ہمارے آپ کے سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم خود بھی قائم کریں اور دوسروں سے بھی قائم کریں. اس کی فکر لے کے, اس کی فکر دل میں بسا لینی چاہیے, سینوں میں اپنے, کہ کوئی بچی بچہ ایسا نہ رہ جائے جس کو بنیادی دینی تعلیم سے جو محروم رہ جائے. مولانا ندیم صدیقی صاحب نے آپ حضرات سے دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ بھی لے لیا, اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو وعدے کو پورا کرے, ہے نا. تو جتنی محنت ہمیں اپنے بدلاؤ پہ کرنی ہے اتنی محنت ہم دوسروں کے بدلاؤ پہ کرتے ہیں. تو جتنی دوسروں کے بدلاؤ پر محنت کرتے ہیں اس کی آدھی محنت اپنے بدلاؤ پہ کر لیں, ہمارا کام ہو جائے.